السلام علیکم پیاری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی کچن کی ایک بہت پیاری اور فائدہ مند ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج ہم گھر کی جمع کی ہوئی ملائی سے خالص دیسی گھی نکالیں گے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ جو بہنیں میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم ملائی سے گھی بھی نکالیں گے اور جو باقی چیزیں بچیں گی ان سے بھی مزید مزیدار چیزیں بنائیں گے، یعنی کہ ایک ہی چیز کے 3 فائدے۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں نے چند دنوں کی جمع کی ہوئی ملائی نکال لی ہے۔ اگر آپ بھی روزانہ دودھ سے ملائی اتار کر فریج میں جمع کرتے ہیں تو چند ہی دنوں میں اتنی ملائی ہو جاتی ہے کہ اس سے آسانی سے گھی بن سکتا ہے۔ میں نے ملائی نکال کر رات کو ہی باہر رکھ دی تھی تاکہ نارمل ٹمپریچر پر آ جائے۔ اب میں آہستہ آہستہ اس ملائی کو جگ میں ڈال کر اس سے مکھن کو الگ کروں گی، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ دیکھتے ہی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سا مکھن علیحدہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے میرے پاس تقریباً 3 kg ملائی ہے فریز کی ہوئی، جس میں سے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ سارا مکھن الگ کر لینا ہے، اور اس کے اندر جو نیچے دودھ والا پانی بچے گا اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، اس کو ایک الگ باؤل میں ڈال لینا ہے۔ گھی بناتے وقت صبر بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسے آہستہ آہستہ پکانا پڑتا ہے۔ اگر تیز آنچ پر پکائیں گے تو ذائقہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور رنگ بھی صحیح نہیں آئے گا۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہی ہیں کہ مکھن کتنی آسانی سے الگ ہو رہا ہے۔ یہ اتنا کوئی انتہائی آسان طریقہ ہے کہ کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، اگر کسی کو کڑی بنانے کا دل ہو تو ہم اسی ملائی کو پہلے جاگ لگا کے جما لیں گے اور پھر اس پروسیس سے گزاریں گے۔ اس طرح کرنے سے جو نیچے ہمارے پاس لیکوڈ بنے گا وہ کھٹا لسی ٹائپ ہوگا، جس سے کڑی آسانی سے بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیے کتنا پیارا مکھن تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ملائی سے گھی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اوپر خالص سنہری رنگ کا دیسی گھی نظر آ رہا ہے، اور خالص سنہری رنگ گھر کا بنا ہوا گھی نہ صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا ہے۔ جب گھی اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے تو ہم اسے چھان لیتے ہیں تاکہ خالص دیسی گھی الگ ہو جائے۔ اور اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ۔ کسی بہن کو اگر خالص دیسی گھی چاہیے ہو تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ کیونکہ گھی اچھا خاصا بن گیا ہے جو میری ریکوائرمنٹ سے ایکسٹرا ہے، تو میں اس میں سے کچھ گھی سیل کرنا چاہوں گی، اور پرائس ہے 4000 روپے پر kg۔ دیکھ لیجئے کتنا پیارا خوبصورت سا دیسی گھی بن گیا ہے، جو کہ میں اب کنٹینر میں ڈال لیتی ہوں، جو کہ مجھے سیل کرنا ہے، اور باقی گھر کے یوز کے لیے الگ برتن میں ڈال لوں گی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں پلیز، چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجئے اور شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ یہ میرے لیے کافی سپورٹیو رہے گا انشاءاللہ۔ کے بعد جو نیچے دانے دار حصہ رہ جاتا ہے اسے ہم ضائع نہیں کریں گے، اس میں ایک مزیدار حلوہ بنانے والی ہوں۔ میں نے اس بچے ہوئے حصے کو پین میں ڈالنا ہے اور اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے اور آٹا شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون کر پکا لینا ہے۔ جب اس کی خوشبو اچھی سی آنے لگے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی لاجواب ہوتا ہے، یقین مانیں اگر آپ ایک دفعہ یہ حلوہ بنا لیں تو آپ دوبارہ بھی اس چیز کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے گھر میں موجودہ چیزوں کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ ان سے مزید چیزیں بنا لی جائیں۔ اسلام میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ رزق کی قدر کریں اور اسے ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھی بھی تیار ہو گیا ہے، حلوہ بھی بن گیا ہے، اور سوئیاں اب میں نے بنانی ہے۔
گھر کا خالص دیسی گھی جب روٹی یا پراٹھے کے ساتھ کھایا جائے تو اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خالص اور صاف چیز ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ گھر میں ملائی سے گھی بناتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی رائے اور محبت میرے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، جو اس میں دودھ بچا تھا جو میں نے الگ پین میں رکھ لیا تھا، اس کی میں سوئیاں بنانے لگی ہوں۔ پہلے میں نے پین میں تھوڑا سا دودھ گرم کر کے چیک کیا کہ یہ بوائل ہوتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ سے پانی دودھ میں بوائل آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ دودھ ٹھیک ہے۔ اب اس میں نے چینی ایڈ کرنی ہے اور تھوڑی سی سوئیاں ڈال کر مزیدار سی سوئیاں ریڈی کر لینی ہے، جو کہ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اسی طرح سے تینوں چیزیں ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اور مزید مزیدار سی ریسپیز ٹرائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور آج کی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔